حقوق الوالدین، ماں باپ کے ساتھ رشتے ناطے توڑنا اور بدسلوکی کرنا۔ عقد کا مطلب ہوتا ہے کٹ کرنا، تعلق توڑنا۔ حقوق تعلق توڑنے کو کہتے ہیں، اور بدسلوکی کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا یہ بھی آج عام ہے، خاص طور سے نوجوانوں میں، خاص طور سے والدین کے بڑھاپے میں ان کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے، اور بڑھاپے میں اگر وہ بیمار ہو جائیں تب تو اور بڑھ جاتی ہے۔ باپ بیمار ہے، کھانستا ہے، اب بچے کی نیند خراب ہو رہی ہے، تو ابھی کیا کر رہے ہیں اولاد؟ دن بھر ہم کو جاب پہ جانا ہوتا ہے، رات بھر تمہاری کھانسی سنتے رہیں، ڈانٹ رہا اس کو۔ باپ بار بار بھول جاتے، کتنی بار بتایا تم کو، 50 بار میں بولوں تم کو، باپ کو ڈانٹ رہا ہے۔ ماں باپ سے بدسلوکی، ماں کو ڈانٹ رہا ہے، کپڑا اس کا نہیں دھوئی ٹھیک سے، ماں نے ڈانٹ رہا ہے اس کو۔ جوان، تم کو معلوم نہ مجھ کو جانا تھا، فیسٹیول میں جانا تھا، پکنک پہ جانا تھا، کپڑے میرے یہ میں نے بولا تھا، دوسرا بولا تھا میں نے، یہ میرا تیار کر کے رکھ دیا، یہ دھو کے رکھ دیا، جو اصل ہے وہ نہیں دھویا، یہ دھویا یہ نہیں دیکھا تو نے، ماں نے کس بیماری کی حالت میں دھویا ہے، احساس نہیں تجھ کو؟ وہ تو نہیں دیکھ رہا، اس کے ہاتھوں کو کبھی دیکھا ہے کہ تیری خدمت کرتے کرتے اس کے ہاتھوں کا کیا حال ہوا ہے؟ وہ نہیں دیکھ رہا ہے، تو اس کا بڑھاپا نہیں دیکھ رہا ہے، اس کی بیماری نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن تو کیا دیکھ رہا ہے؟ تیرے کپڑے تیار نہیں ہیں، جو تو نے فیورٹ ڈریس جو تیرا ہے وہ تیار نہیں ہے۔ آج نوجوانوں کا یہ حال ہے، اپنی ہی زندگی میں جی رہے ہیں، وہ دوسرے کا کسی کی پرواہ ان کو نہیں ہے۔ ماں باپ سے بدزبانی، بدسلوکی، بد اخلاقی، ان سے تعلق توڑنا، شادی ہونے کے بعد بیوی کا رونا، دوسرے کمرے میں جا کے سونا، شوہر اس کے آنسو دیکھ کے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ بیوی کی غلطی ہوگی، کبھی ماں باپ کی بھی غلطی ہوتی ہے، لیکن ماں باپ کا بڑھاپا ہے، ان کو سنبھالنا پڑتا ہے، وہ غلطیاں کریں گے، کہ تو غلطی نہیں کیا بچپن میں، ایک دم پرفیکٹ پیدا ہوا، پیدا ہوتے ایک دم صحیح زبان بولنے لگا، اور کوئی شرارت نہیں کرتا تھا، کچھ توڑ پھوڑ نہیں کرتا تھا، اچھی اچھی چیزیں توڑا تو باپ کی، فائلیں اس کے اوپر پیشاب کر دیا، کیا نا، گندگی کر دیا فرش کے اوپر، کبھی دسترخوان کے اوپر، کیا کیا؟ اٹھا کے پھینک دیا تجھ کو باہر، سنبھالا نا تجھ کو اس کے باوجود، کیا اس کا بدلہ آج دینے کا وقت نہیں ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، آج وہ بھی اسی حالت میں آ گئے جیسے تو بچپن میں تھا، اب تو کیا کرے گا؟ ان کو چھوڑ دے گا؟ ان پر تو نے احسان نہیں کیا تھا، پھر بھی انہوں نے اچھا سلوک کیا، کم سے کم ان کے احسان کی وجہ سے تو ان کے ساتھ احسان کرتا ہے، کیوں نہیں؟ لیکن آج اتنا انسان خود غرض ہو گیا ہے، ذرا سا بھی اس کی زندگی میں خلل پیدا ہو گیا، وہ فوراً ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگتا ہے، ان کے بڑھاپے کو، ان کے مرنے کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ المستعان۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کے ساتھ، اپنی ماؤں کے ساتھ قطع تعلقی اور بدسلوکی کو حرام کر دیا ہے۔ ماں کے ساتھ بدسلوکی کیا ہے؟ حرام ہے، خاص طور سے ماں کے ساتھ۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ماں بہت نرم دل ہوتی ہے، اور وہ مجبور اور بے سہارا ہوتی ہے، اس کو اب جوان ہونے کے بعد میں اس کی نگاہ اور امیدیں اس سے بندھی ہوتی ہیں، اور خاص طور سے جب ایک عمر ہو جاتی ہے، باپ کا انتقال پہلے ہو جاتا ہے، اب بچ جاتی ہے ماں، اب وہ کسی اور کس پہ ڈیپینڈ رہے گی؟ اولاد پہ۔ اب ایسے وقت میں اگر اولاد اس کا دل دکھائے تو کس کے پاس روئے گی؟ وہ کس کے سامنے اپنا دکھڑا بیان کرے گی؟ شوہر تو چلا گیا۔ تو اولاد کا کام ہوتا ہے کہ اس وقت میں اپنی ماں کے ساتھ میں احسان کا سلوک کریں، اس کا دل خوش رکھے، اس کا دل خوش رکھے۔ غلطیاں کرے گی وہ، اب وہ ویسی نہیں رہی جوانی میں جیسی تھی۔ بڑھاپا آدمی کو بڑھاپے میں ہی سمجھ میں آتا ہے۔ بڑھاپا کب سمجھ میں آتا ہے؟ بڑھاپے میں۔ اس وقت میں سمجھ میں آتا، ہاں مجھ کو ایسا ہو رہا ہے، مجھ سے پہلے جو لوگ بڑھاپے میں گئے ان کو بھی ایسے ہی ہوتا تھا، تب مجھ کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کیونکہ میں جوان ہوں۔ کیا ہے؟ ہٹے کٹے ہیں؟ وہ ایسا نہیں ہے، تو ہٹا کٹا ہے، تو اپنے جیسا سب کو سمجھتا ہے، نہیں۔ بھولنا، ہاں آدمی کی بیماری میں غصہ آنا، اپنی پچھلی زندگی پر افسوس، اور موت قریب ہے اس کا خطرہ، خوف، جلد بازی، اس میں آدمی بہت ساری غلطیاں کرتا ہے۔
اور آدمی کو بہت افسوس ہوتا ہے اپنی زندگی پر. اولاد کو چاہیے ماں باپ کو سنبھالیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اثنان یعجلہم اللہ فی الدنیا، 2 گناہ ہیں اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں جلدی سے ان کی سزا دے دیتا ہے. آخرت تک سزا کو روک کے نہیں رکھتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی جلد ہی دنیا ہی میں اس کی سزا دے دیتا ہے. کیا ہے وہ دونوں گناہ؟ البغی وعقوق الوالدین. بغی 2 چیزوں کے لیے آتا ہے، سرکشی اور ظلم، اس کو بھی بغی کہتے ہیں، اور زنا، اس کو بھی بغی کہا جاتا ہے. تو زنا یا ظلم اس کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے. اور وعقوق الوالدین، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی، اس کی بھی سزا دنیا میں مل جاتی ہے. کتنی بڑی بات ہے. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب دنیا میں ہی آتا ہے والدین سے بدسلوکی پر، اور آخرت کا عذاب الگ ہے. کیوں آدمی اللہ کے عذاب کو دعوت دے؟ کتنے لوگ ماں باپ کی دعا سے انگوٹھا چھاپ رہتے ہیں، ترقی کر جاتے ہیں، نہیں؟ اور وہ لکھ کے بھی لگاتے ہیں اپنی گاڑیوں پر، گھروں پر، ماں کی دعا. بہت ساری گاڑیوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا، پہلے رکشہ والا تھا، پھر کار والا بنا، پھر اس نے بس خریدا، پھر 1 نہیں 2 3 4 پھر 40 ٹریول ایجنسی ہو گئی اس کی، اور گاڑیاں گھومتی پوری دنیا میں اس کی. ایک چھوٹے سے بڑا بنا، اور کیا لکھتا وہ؟ ماں کی دعا. ماں کی خدمت کیا اس نے، ماں نے دعا دی. بعض اوقات اللہ قبول بھی کر لیتا ہے، اور ماں باپ کی دعا تو واقعی اللہ قبول کرتا ہے خصوصی طور پر. تو کچھ تھا نہیں اس کے پاس، چھوٹے سے بڑا بن گیا. اور کچھ ہوتے ہیں جو ڈگریاں ایک ہاتھ میں نہیں، دونوں ہاتھوں میں دبا کے گھومتے ہیں، اور وہی ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے جاب ڈھونڈنا. ان کا جاب کیا ہوتا ہے؟ جاب ڈھونڈنا. تنخواہ اس کی نہیں ملتی ہے. صلاحیت بہت ہے، ماں باپ کا دل دکھایا ہے. بعض اوقات دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے. یہ مطلب نہیں کہ جس کو جاب نہیں مل رہا اس کا یہی وجہ ہے، لیکن بعض اوقات آدمی ساری صلاحیت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہے. ماں باپ کا دل دکھانے کی وجہ سے دنیا میں سزا دیتا ہے. اس کے لیے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بہت ضروری ہے. یہ بھی چوتھا گناہ ہے جس میں لوگ مبتلا ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملعون من عق والدیہ، ملعون من عق والدیہ. اللہ کی لعنت ہے اس آدمی پر جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے. لعنت کی اس کے اوپر، اللہ کی رحمت سے دوری کی، بد دعا دی اس آدمی کو جو ماں باپ سے بدسلوکی کرتا ہے. آج اس کو لوگ برا نہیں سمجھتے ہیں. بدتمیزی سے ماں باپ سے بات کرنا، دھتکارنا، ڈانٹنا، ڈپٹنا. بعض لوگ ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں ماں باپ کے اوپر. کتنی بدسلوکی کی بات ہے. کبھی ان کی ضروریات پوری نہیں کرتے ہیں، کبھی ان کو ذلیل کرتے ہیں 4 لوگوں کے بیچ میں. یہ ساری چیزیں جو ہیں، کبھی ان کے علاج کے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں، کبھی ان کو کونے میں کہیں پھینک دیتے ہیں، اور خیال بھی نہیں رکھتے ہیں پیشاب پاخانے کا. ان کا گھر کی چیزیں دیکھنے کے لیے سارا کام کرنے والی ہے، ماں باپ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ نہ یہ کرتے ہیں نہ دوسرے، گندگی میں پڑے رہتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں؟ نہیں ہونا چاہیے ایسا. ماں باپ کا خیال رکھنا چاہیے. کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ ایسا کیا جائے؟ سوچیے. ہم لوگ چاہتے ہیں، پھر ہم کو بھی ویسا سلوک ماں باپ کے ساتھ کرنا چاہیے جیسے ہم اپنی اولاد سے چاہتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں. اس حدیث کو امام الطبرانی نے الاوسط میں روایت